الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 وقال جل وعلا في موضع آخر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سورہ بنی اسرائیل وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ رواہ البخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان حدیث نمبر 6474 وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابک علی خطیئتک رواہ الترمذی وحسنہ الامام البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، عقل و شعور اور دانائی عطا فرمائی،
سمیعا بصیرا بنایا، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا ہمیں یاد دہانی کرائی۔ اللہ رب العالمین کی ان گنت تعریف و توصیف کے بعد ان گنت رحمت نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری رسول سید الانبیاء سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت کی اور ہمارے لیے اچھائی کی ہر وہ بات جو قیامت تک ہمارے لیے مفید ہیں ان تمام باتوں کی رہنمائی کی، اور ہر وہ باتیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے ان باتوں سے ہمیں متنبہ فرمایا، منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین آپ پر ایک دو نہیں لاکھ کروڑ نہیں بلکہ ان گنت رحمت نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کی مختصر تشریح۔ اور بہت مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول من نجات، نجات کامیابی ہر آدمی چاہتا ہے، دنیا میں بھی ہونا آخرت میں بھی ہونا، ہر اینگل سے انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب رہوں۔ تو کامیابی ہمیں کس راستے سے ملے گی؟ کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ہم سے زیادہ مہربان ہیں، ہمارے لیے ہم سے زیادہ رحم دل ہیں، ان کے سامنے انہوں نے سوال کیا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات ہمیں کیسے ملے گی؟ یعنی نجات کے اسباب کیا ہیں، کیا کرنے سے نجات ملیں گی اور کیا چھوڑنے سے نجات ملے گی؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر میں 3 جملے میں بہترین نصیحت فرمائی، 3 جملے میں ایک بہترین کامیابی کا ایک نسخہ بتلایا، ایک ایسا پڑیا بتلایا کہ اگر آدمی اس کو گھول کے پی لے تو جیون گٹی یعنی جیون دائق وہ چیز ہو جائے گی، آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت کے لیے کامیابی کا وہ ذریعہ ہو جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عقبہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پہلا کام جو تمہیں کرنا ہوگا وہ کام ایک ایسی چیز کی طرف نبی رحمت نے اشارہ کیا جو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ اس سے محروم بھی ہیں، اور جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی قدر ہوتی ہے، اس کی اتنی ہی حفاظت کی جاتی ہے۔ اب اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے، آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ مثلا ایک کنکری یا کوئی ایک پتھر اٹھا کر آپ کو اگر مارے اور آپ کو لگے کہ آپ کے چہرے میں آ کر وہ پتھر لگے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ سے روکیں گے نا؟ تو بھیا آپ کو تو پتا ہے کہ ہاتھ میں بھی پتھر وہ لگے گا، ارے بھیا ہاتھ سے روکیں گے تو ہاتھ میں تو لگے گا نا، لیکن آپ کے نزدیک ہاتھ سے بڑا قیمتی چیز جو ہے وہ آپ کا چہرہ ہے، اس لیے آپ جانتے ہوئے بھی کہ ہاتھ میں وہ پتھر لگے گا چہرے کو بچاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے نزدیک، ہر انسان کے نزدیک زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو جو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی اتنی قدر ہوتی ہے، اس کی اتنی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو پہلی نصیحت میری جو ہے وہ یہ ہے کہ املک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان پر کنٹرول کر لو۔ زبان چربی لگی ہوئی رہتی ہے ہماری زبانوں میں، دن بھر پچر پچر کرتے رہتے ہیں،
گدیوں میں بیٹھ کر، دکانوں میں بیٹھ کر، دوست احباب میں، اور پارٹی ہو جائے تو وہاں، شادی بیاہ کی محفلوں میں، مسجد تک کو نہیں چھوڑتے ہیں ہم، اور قبرستان میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تدفین کا عمل چل رہا ہے، وہاں 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں لوگوں کی زبانیں آپ سن لیجئے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے تو یہ بڑی نعمت ہے، یعنی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کو عقبہ تم کنٹرول میں کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر کنٹرول نہیں کیا تو تم دنیا میں بھی شرمندگی تمہیں اٹھانی پڑے گی، تم معاشرے کا ذلیل و خوار انسان کہلائے جاؤ گے، تم بد زبان کہہ کر دھتکارے جاؤ گے، تمہیں کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا جانتے ہو؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کے اندر اللہ رب العالمین نے 18 نمبر کی آیت ہے کہ تمہاری زبان جو کچھ بھی نکالتی ہے، تم زبان سے جو کچھ بھی بولتے ہو، جان بوجھ کے بولو، انجان میں بولو، دوستی اور یاری نبھاتے ہوئے بولو، یا غصہ میں بولو، کسی بھی طرح تم نکالتے ہو تو وہ نوٹ ہوتا ہے، نوٹ ہوتا ہے۔ آپ کی جو میموری اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا ہے، فرشتوں کو متعین کر کے اس میموری میں وہ نقل ہو رہی ہے، وہ باتیں فالتو نہیں جاتی ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان باتوں سے متعلق تمہیں سوال نہیں ہوگا، من ہوا کچھ بھی بول دیا، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ ہر ایک بات کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، آپ نے کہاں کس طرح سے نکالا ہے، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے وہ آ جائیں گی، سی کیمرہ لگا ہوا ہے آپ کی زندگی کے ساتھ۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتے ہیں، لکھنے والے موجود ہیں، اور لکھ کے وہ ایک کتاب تیار ہو گئی ہے۔ اور وہ کتاب سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ تمہاری زندگی کے تمام ایکٹیویٹیز جو تم چربی کی طرح منہ میں چربی لگی ہوئی تھی، جو پچر بولتے تھے، جہاں من ہوا جو من ہوا ہم نے بول دیا، کہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہے تمہاری کتاب میں۔ اقرأ کتابک، تم اپنی کتاب کو پڑھ لو، پڑھو، تم حساب لینے کے لیے تم خود کافی ہو، کتاب پڑھو اور اپنا حساب لے لو، ارے وہاں یہ بولا تھا، ارے وہاں یہ بولا تھا، ٹائم ٹیبل، وقت، جگہ سب کے ساتھ وہ نقل ہے آپ کی کتاب میں۔ کسی بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے، کسی بات سے آپ مکر نہیں سکتے۔ ایک معمولی انسان جس کو اللہ نے تھوڑی سی عقل دی ہے، آپ بائک لے کر جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں، کوئی نہیں ہے، ٹریفک پولیس کچھ بھی نہیں ہے، ہیلمٹ نہیں ہے، اسپیڈ تیز ہے، پتہ چلا کہ گھنٹہ کے بعد آپ کے موبائل میں میسج آ گیا تصویر کے ساتھ کہ آپ اتنے اسپیڈ سے چلا رہے تھے، ہیلمٹ آپ کے یہاں نہیں تھا۔ ایک معمولی انسان جس کو اللہ نے معمولی عقل دی ہے، تھوڑا سا علم دیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت معمولی علم تم دیے گئے ہو، ان علموں کی بنیاد پر تو تم بچ نہیں سکتے، تو وہ رب کریم جو علموں کا بھنڈار اپنے پاس رکھا ہے، ان باتوں سے تم چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ زبان اللہ رب العالمین نے انمول نعمت دیا ہے، زبان کو کہیں کہیں اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے کا ذریعہ بتایا ہے، اور کہیں پر اسی زبان کی حفاظت نہ کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گارنٹی کو قبول کرنے والا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، ہے تم میں سے کوئی آدمی جو مجھے ضمانت دے دے، دو باتوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو باتیں کیا ہے؟ ما بین لحییہ، جو تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہے، تمہاری زبان کی ضمانت دے دو کہ غلط استعمال نہیں کروں گا، غلط بولوں گا نہیں،
फालतू नहीं बोलूंगा, बकवास नहीं करूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, गीबत नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, दूसरों के ऊपर तोहमत नहीं लगाऊंगा। कोई जुबान की हिफाजत करने की जमानत मुझे दे दे, और दोनों पैरों के बीच में जो तुम्हारी शर्मगाह है उस शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे दे, तो मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मैं यज़मन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मोमिन की अलामत करार दिया है। किसको? जो जुबान की हिफाजत करेगा, फालतू नहीं बकवास करेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। कि जो यौम आखिरत पर अल्लाह पर ईमान रखेगा उसकी अलामत क्या है जानते हो? वो बोलेगा तो सच बोलेगा, हक बोलेगा, बेहतर बोलेगा, और नहीं तो खामोश रहेगा। वो बकवास नहीं करेगा। कहीं पर कुछ हो रहा है वहीं पर घुस गए हम भी बोलने के लिए, बिला किसी सोचे समझे कौन सी बात हो रही है, किस एंगल से बात हो रही है, मुनासिबत क्या है, कुछ देखे बगैर हम भी लग गए। क्या सोच के भैया कि अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा बोलने वाला बनाया, जब जुबान बनाया, तेज बोल सकते हो तुम, ज्यादा तेज होकर चर्ब जुबानी के साथ मामला को अपने तय हल कर सकते हो। ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपकी जुबान जो है अल्लाह की दी हुई नेमत है, और उसमें से निकली हुई हर एक जुबान, हर एक लफ्ज़ के बारे में आपसे सवाल होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुबान की हिफाजत जो आदमी करेगा और जो लायानी बातों में नहीं पड़ेगा, ऐसे इंसान अच्छा मुसलमान है, ऐसे इंसान का इस्लाम सबसे अच्छा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु माला यानी, माला यानी बिला ज़रूरत की बातें, फालतू और बकवास चीज़ों से वो दूर रहेगा। ये इंसान के अच्छे मुसलमान होने की अलामत है। और जानते हैं मुआशरे में हम क्या क्या करते हैं? एक नसीहत की बात चल रही है, 3 नसीहतें हैं। हम मुआशरे में कुछ बातें ऐसी करते हैं जिसको हम अहमियत भी नहीं देते, छोटी सी बात होती है, लेकिन सही बुखारी की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं कि इंसान तुम गौर नहीं करते हो, ये बात तो बहुत छोटी सी है। इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाहि तबारक व तआला ला युल्की लहा बालन यरफ़उल्लाहु बिहा दरजातिन। अल्लाह को खुश करने के लिए आदमी कुछ बातें बोलता है, और ऐसी बात होती है जो बहुत छोटी होती है, मामूली होती है, उसकी तरफ वो तवज्जो भी नहीं देता है, और ना बड़े एहतिमाम के साथ वो बोलता है, ऐसा नहीं है, बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन उनके बात की वजह से, उनके बातों के अंदाज की वजह से यरफ़उल्लाहु बिहा दरजात, अल्लाह ताला जन्नत में उसके मकाम मर्तबा को ऊंचा करता चला जाता है। और वही इंसान उसी बात को गलत अंदाज से बोलता है, वही छोटी सी बात, अब उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है, और फिर यहवी बिहा फी जहन्नम, जहन्नम में उसे झोंक दिया जाता है उसी बात की वजह से। अब ये मुआशरे में हज़ारों लोग करते हैं। मसलन इसको आप समझेंगे हम कैसे? ये तो हदीस है और उसका तर्जमा है, लेकिन समझेंगे कैसे? मसलन आपकी गद्दी में, आपकी कोठी में, आपकी दुकान में कोई नौकर है, नाम इस इत्तेफाक से अब्दुल्ला है। कोई मेहमान आया, कोई कस्टमर आपके यहाँ आए, कोई पार्टी वाले आए, अब उनको चाय पिलाना है। आप उस नौकर से कह रहे हैं, बेटा अब्दुल्ला, बेटा जाओ तो वो जो दुकान है चाय वहाँ से ले आओ, तो बेटा वो थोड़ा सा बेहतरीन चाय ले आना, थोड़ा जल्दी लाना बेटा। देखिए अंदाज देखिएगा, बाबू थोड़ा सा जल्दी आना, ले आना बेटा। ये अंदाज बाबू बेटा प्यार के साथ, छोटी सी बात, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अहमियत वाली बात नहीं, लेकिन मामूली बात, लेकिन अंदाज बेहतरीन है। इसकी वजह से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? यरफ़उल्लाहु बिहा दरजातिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में इनके मकाम मर्तबा को ऊंचा करता चला जाता है। और यही बात हम दूसरे अंदाज से बोलते हैं, भाई अब्दुल्ला इधर आ, क्या कर रहा है तू, चल। देखिए अंदाज,
وہاں پر انداز تھا بابو بیٹا پیار سے، اور اسی بات کو ہم تھوڑا انداز الگ کر کے بول رہے ہیں، دھمکا کے، پیار نہیں، غلاظت کے ساتھ دھمکانے والے انداز میں بیٹے کہہ کے۔ اب اس بات یہ بھی بات بہت بڑی نہیں ہے، تو معمولی سی باتیں ہیں، لیکن دل دکھتا ہے ایک انسان کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے من سخط اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی وہ بات ہوتی ہے، تو یہوی بہا فی جہنم، وہ انسان ان باتوں کی وجہ سے جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مت سوچئے کہ یہ زبان ہے ہماری ہے، ہم جیسے چاہے استعمال کر لیں، نہیں، زبان آپ کی ہے، لیکن آپ کو استعمال کرنا ہوگا شریعت کے مطابق۔ آپ کی زبان ہے، استعمال کرنا ہوگا رب کریم کے ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اپنے منمانی استعمال نہیں کر سکتے۔ اور زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو دوست بناتی ہے، اور زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا دوست بھی آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بہت مختصر زندگی ملی، 23 سالہ زندگی، بہت چھوٹی سی زندگی ہے۔ کچھ انبیاء کرام بہت زیادہ کئی سو سال تک انہوں نے دعوت تبلیغ کا موقع پایا، لیکن اتنی چھوٹی سی مختصر مدت میں آپ نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا کیسے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اس احسان کو بیان کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، جانتے ہیں آپ نے اتنا جلدی لوگوں تک اسلام کو پھیلایا کیوں؟ لوگ آپ کے قریب اتنے لوگ کیوں جمع ہو گئے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ آپ بہت نرم زبان والے ہیں، بہت زیادہ میٹھی بولی بولتے ہیں تو پھول جھڑتا ہے، پیار سے بولتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو بھیڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے قریب سے چھٹ جاتی، یہ دور ہو جاتی۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ مؤثر ہوئی، اس کا ایک بہترین سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی زبان والے تھے، پیار سے بولتے تھے، ایسے بولتے تھے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ دل جیت لیں گے، وہ بات دل کے اندر اثر کر جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ زبان جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس زبان کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ اس زبان کو اگر کسی نے کنٹرول کر لیا تو یقین جانیے وہ انسان کامیابی کی ایک سیڑھی پر وہ چڑھ گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری نصیحت آپ کرتے ہیں۔ پہلی نصیحت سمجھ گئے کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ کنٹرول کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہم بولیں گے تو سچ بولیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے اذکار سے تر رکھیں گے، غیبت نہیں کبھی کریں گے، چگلی نہیں کریں گے، فحش گوئی نہیں کریں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے، جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے، حق بولیں گے۔ ایک نصیحت، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کامیاب کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری نصیحت، وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، خاص کر نوجوانوں کو مخاطب ہوں کہ اپنے گھر کو تم اپنے لیے کافی سمجھو، اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ اللہ نے جو بھی تمہیں دیا ہے، اگر باہر ضرورت نہیں ہے تو مٹر گشتی مت کیا کرو۔ سنڈے کو چھٹی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرے، کاروبار سے آپ یعنی چھٹی پائے ہیں نا، لیکن ذکر و اذکار ہیں، گھر کے اندر رہا کرو، گھر کے اندر رہ کر گھر کے ماحول کو تم بناؤ سنوارو۔ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو تم اپنے لیے کافی سمجھو۔ کیا کیا باتیں ہوں گی گھر میں رہیں گے تو؟ ارے بھیا تم گھر میں رہتے ہی نہیں تو جانو گے کیسے؟ گھر میں رہو کہ دیکھو کہ تمہاری اماں بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی کچھ خدمت کرو۔ دیکھیں کیسے یعنی نبی کی نصیحت میں یعنی کتنی حکمت یعنی پر ہے، اس میں رہو، گھر میں اپنے ابا اماں کی خدمت کرو۔ دیکھو
وہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے سرہانے پہ بیٹھو، پیتانے میں بیٹھو، تھوڑا سا ہاتھ سہلاؤ، سر سہلاؤ، پیر میں تیل لگا کر تھوڑا سا پیر دباؤ۔ تمہاری بیوی کام دھام کرتے کرتے ایک بچہ گود میں، ایک بچہ تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے اور ادھر کام بھی کرنا ہے، جھنجھلا جاتی ہے ان کے ہاتھ، کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ کوئی باہر کام نہیں ہے تب، اور اگر گدی میں دکان میں کام ہے تو ٹھیک ہے، اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ اور دوسرا کیا ہے، تمہارا بیٹا اتنا سا چھوٹا سا لڑکا، وہ کہہ رہے کہ ابا وہ کٹا ہوا پینٹ خرید کے دو، یہ بچہ کہاں سے سیکھا بھیا، کہاں سے سیکھا؟ دن رات ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹی ویوں کے ریموٹ ہاتھ میں ہے، وہ چالو کر کے دیکھتا ہے سلمان خان، عامر خان، فلاں فلاں انڈسٹریل سنیما اور ہیرو کو، اور وہ سوچتا ہے کہ یہی میرے لیے آئیڈیل ہے۔ اس بچے کو کون بتائے گا کہ تمہارا آئیڈیل یہ لوگ نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارا آئیڈیل حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما ہے، تمہارا آئیڈیل صحابہ کرام ہیں، انہیں کون بتلائے گا؟ تمہارے پاس تو ٹائم ہے ہی نہیں، مٹر گشتیوں میں تم اپنا وقت گزار رہے ہو، اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر کو سنوارو۔ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، ہاں اگر ضرورت ہے تو تم مارکیٹ بھی جاؤ، کاروبار کرو، سب کرو، ضرورت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار جاتے تھے، بازار جانا منع نہیں ہے، بلا ضرورت جانا غلط ہے، ضرورت ہے تو جاؤ، نہیں تو اپنے گھر کو اپنے لیے لازم پکڑو۔ کتنی بہترین نصیحت کی، زبان پر کنٹرول، اپنے گھر کو اپنے لیے لازم پکڑو۔ تیسری نصیحت، ٹائم چونکہ ختم ہو گیا، بہت اختصار کے ساتھ تینوں باتیں بتا رہا ہوں۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، کہ عقبہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو تم اپنے رود کے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے رویا کرو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہ کو سامنے رکھ کے رویا کرو تم، آج کا کام کل پر نہ ٹال، آج کا گناہ آج ہی ختم کرو۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، واتبع السیئۃ الحسنۃ، جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس کے بعد تم نیک کام کرو، تو تمہارا یہ نیک کام تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گا، تمہاری یہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی۔ جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو فوراً اس کے بعد تم کوئی نیک کام کرو، اور نیک کام کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، عقبہ تم اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے رب کے سامنے رویا کرو، یہ مت سمجھو کہ یہ گناہ کیا تو کر لیں گے توبہ، کوئی دیکھا نہیں ہے آئندہ کل کو، جو وقت ملا ہے ابھی تم اس کے لیے اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ تین کام عقبہ تم کر لو، اور پھر بتانا تم زندگی میں بڑی تبدیلی دیکھو گے، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ بھائیو، یہ جو 25 منٹ تک ہماری آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہوئی، اس سے آپ پائے کیا؟ گھر جائیں گے، اماں اگر پوچھیں گی کہ تقریر ہوئی تو کیا آپ نے پایا، کیا سنا؟ اپنی زندگی میں ان باتوں میں سے کتنی باتوں کو آپ اپنی زندگی میں لاگو کریں گے؟ تو پہلی بات، زبان پر کنٹرول، کبھی غلط بات نہیں بولیں گے، عزم کر لیجئے اللہ سے کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ہم ہمیشہ اچھے کام میں لگائیں گے، اچھی باتوں میں لگائیں گے، جب بھی بولیں گے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، غلط بات نہیں بولیں گے۔ دوسری بات، اپنے گھر کو لازم پکڑیے، اللہ نے جو جیسا گھر دیا ہے اچھا سے اچھا ہو، اور جو بھی دیا ہے وہ اچھا ہے، جو بھی دیا ہے وہ ہر حال میں اچھا ہی ہے، اس کو اپنے لیے کافی سمجھیے، اپنے بچوں کی تعمیر کیجیے، اپنے والدین اور اپنے کمزور جو لوگ گھر میں موجود ہیں ان کی خدمت کیجیے، اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے روز رویا کیجیے، اس لیے کہ روز ہم سے گناہ ہوتا ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن ہم سے نہیں گناہ ہوتا ہے، گناہ روز ہوتا ہے، روز کا گناہ روز ختم کر دیجیے۔
آج کے گناہ کو آپ جمع نہ کیجئے، وہ ڈپوزٹ کرنے والی چیز نہیں ہے، وہ فوراً ختم کرنے والی چیز ہے۔ تو گناہوں کو سامنے رکھ کے رویا کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں زبان کی حفاظت کرنے والا بنا۔ پروردگار عالم ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، اللہ تو اسے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ استغفار کرنے والا بندہ بنا۔ اللہ گناہوں کو سامنے رکھے ہم روئیں، ہمیں رونے والا اور تیرے سامنے رونے والا بندہ بنا، تیرے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔